بلکہ وہ کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہے، مگر آپ نے ان کی سنے بغیر انہیں اتنا کچھ سنا دیا۔ سر، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنید آج پہلی بار بولا تھا اور کھل کر بولا تھا، جبکہ داؤد سر پکڑ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آخر وہ اپنے کس نقصان پر روتا؟ مگر اب تو وقت گزر چکا تھا۔ مہر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو تک رہی تھی، جو آج اسے کئی سال بعد اپنی طرح پھر تنہا لگ رہا تھا۔ آج وہ ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے وہاج، پھر اس کے ماں باپ، اور اب داؤد نے بھی اسے اس مجدھار میں تنہا کر دیا تھا۔ ایک آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا تھا۔ زندگی کا چکر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ رکا تھا۔ جس پر اس نے اتنا یقین کیا، وہاج کی جگہ اسے دی، اپنے دکھ سکھ جس سے بانٹے۔ وہ تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے رحمہ پر یقین تھا۔ وہ ان کے درمیان نہ ہو کر بھی سچی تھی، اور وہ داؤد کا سب کچھ ہو کر بھی جھوٹی۔ داؤد سمجھ رہا تھا کہ مہر اسے حسینہ کی وجہ سے چھوڑ گئی ہے، مگر سچ اس سے بالکل مختلف تھا۔ داؤد کی بے یقینی اور بے اعتباری مار گئی تھی مہر کو، جس نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اگر اب بھی ریان ایان کی جان مصیبت میں نہ پڑتی تو وہ کبھی واپس نہ پلٹ کر جاتی۔ ہاسپٹل سے نکلنا بھی ایک الگ اور مشکل مرحلہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت تکلیف میں تھی وہ، مگر پھر بھی جانے سے پہلے ایک بار وہ اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ آئی تھی، انہیں پیار کر آئی تھی۔ اور رہی بات داؤد کی، تو اسے بس اس نے ایک بار دیکھا تھا، کیونکہ اگر دوبارہ دیکھتی تو شاید اسے چھوڑ کر نہ جا پاتی۔ اس نے نرس سے سنا تھا کہ اسے یہاں لانے والا اور اس کے لیے ازحد پریشان ہونے والا اس کا شوہر ہے، مگر اس کو اس حال میں پہنچایا بھی تو اس نے تھا نا۔ وہ یہ کس کو بتاتی؟ بوا نے نکلتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، مگر ان کو اپنی قسم دے کر وہ خاموش کرا بیٹھی تھی، اور انہیں ریان ایان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی وہاں سے جا چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جو بچے اسے دیکھ کر جیتے تھے اسے دیکھے بغیر جی بھی پائیں گے یا نہیں۔ حسینہ رات کے پہر شیشے کے سامنے کھڑی ریڈ لپسٹک سے اپنے ہونٹوں کو سجاتی تھی۔ آج وہ داؤد کو اپنے بس میں کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ بلیک نائٹی اس کے جسم کی رانائیوں کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کمرہ سینٹڈ کینڈل سے مہک رہا تھا۔ خود کو اچھی طرح باڈی لوشن لگاتی وہ لگاتار دھیمے دھیمے گنگنا رہی تھی، داؤد، آج یقیناً تم مجھے دیکھ کر رک نہیں پاؤ گے اور خود کو میرے حوالے کر دو گے، مجھے یقین ہے، اس نے بہکے انداز میں کہا۔ ان بچوں کا بھی جلد ہی بندوبست کرتی ہوں۔ زندگی عذاب کر دی ہے انہوں نے تو، اس دن آگ میں جل کر مر کیوں نہیں گئے یہ؟ باہر سے ریان ایان کے رونے کی آواز پر وہ غصے سے بھپری اونچی آواز میں بولتی باہر گئی۔ کیا بکواس ہے؟ کیا ریری لگائی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کسی کی پرسنل لائف ڈسٹرب کرتے؟ اب اگر ذرا بھی آواز آئی تو گلا گھونٹ دوں گی۔ توبہ، جب سے مہر سے جان چھٹی ہے تم لوگوں کا تو باجا ہی بند نہیں ہو رہا۔ اگر اتنی ہی عزیز ہے وہ ماں تو ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ اس کی طرح چلے کیوں نہیں جاتے؟ حسینہ کے باہر آ کر انہیں ڈانٹنے پر وہ بری طرح ڈر گئے تھے۔ بوا نے اس کا واہیات لباس دیکھ ان کو فوراً اپنے پیچھے چھپایا تاکہ وہ حسینہ کو نہ دیکھ سکے، اور منہ میں توبہ توبہ کرنے لگی۔ معاف کریے گا میڈم، بچے ہیں، ابھی چپ ہو جائیں گے، بہتر ہوگا کہ انہیں چپ کرا لیں۔ اگر میں انہیں چپ کرانے پر آئی تو یہ کبھی بول نہیں پائیں گے۔ اس نے پیچھے سے ڈرے سہمے سے ایان کو جھانکتے دیکھ کر اس کا منہ اپنے لمبے ناخنوں سے دبوچ کر کہا، آپ بہت بری ہیں، میری ماما کو آنے دیں، وہ آپ کا منہ توڑ دیں گی۔ ایان غصے سے اور ڈر سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے اندر کمرے میں بھاگ گیا، جبکہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی تو میں… اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جا کر اسے مارتی، گاڑی کے ہارن کی آواز پر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ باقی کی تیاری کر سکے۔ داؤد اپنے اس بکھرے ہوئے گھر میں لوٹا تھا جہاں اس کی ساری یادیں خاک ہو چکی تھیں۔ اپنے کمرے کو کھول کر جب وہ اندر آیا تو کانچ کا ایک ایک فریم نیچے گرا تھا، جبکہ ان کے اندر ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ چیزوں کا جلنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ فریم نیچے کیوں بکھرے پڑے تھے اور ان کے اندر لگی تصاویر کہاں گئی؟ تو کیا مہر اسے پہلے ہی چھوڑ کر جانے کا سوچ چکی تھی؟ اس کا کمرہ اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے بچ چکا تھا، اس لیے کافی حد تک وہ جگہ ٹھیک تھی۔ وہ فوراً الماری کھولنے گیا تو اندر مہر کے کپڑے غائب دیکھ اس کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ اسے ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا، تبھی وہ الٹے پیروں باہر کی طرف بھاگا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف پہنچا تھا تاکہ وہ جنید اور بوا سے پوچھ سکے کہ وہ اس بارے میں باخبر تھے۔
بوا بوا کہاں ہیں آپ؟ باہر آئیں۔ اس کی آواز پر بوا ہڑبڑا کر باہر آئی۔ باہر تو جنید بھی آ گیا تھا۔ بوا، جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتائیے گا، کیا مہر گھر چھوڑ کے جانے والی تھی؟ کیا اس کے بارے میں آپ جانتی تھی؟ اس کے کڑے تیور دیکھ بوا نے بمشکل تھوک نگلا۔ جی بیٹا جی، میں جانتی تھی، اور صرف یہی نہیں، مہر بٹیا تو آپ کے نکلنے کے بعد ہی اپنا سامان باندھتی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگر آگ نہ لگتی تو وہ کبھی واپس نہ آتی، بوا نے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہا۔ کیا مطلب؟ داؤد اب تک دنگ تھا۔ مطلب یہ کہ جب گھر میں آگ لگی تھی میں نے مہر بٹیا کو فون کیا تھا، اور وہ ریان ایان کا سنتی الٹے پیر بھاگی آئی تھی۔ یہ ریان ایان ہی تھے جن کے لیے وہ اپنی جان تک وار گئی تھی، اور آپ نے انہی کی مخلصی پر شک کیا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی گئی، کیونکہ اگر وہ یہاں رہتی تو آپ پھر انہیں کسی نہ کسی طرح دکھ دے دیتے۔ بوا نے آج صحیح لفظوں میں اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ کیوں بوا؟ آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ شکستہ حال ہوتے اپنے گھٹنوں کے بل گرا۔ کیونکہ جب تک آپ کے درمیان میں دوری نہیں آئے گی آپ ان کی قدر نہیں جان پائیں گے۔ بوا یہ کہتی جا چکی تھی، جبکہ وہ یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے رہا تھا کہ وہ اسے نہ صحیح مگر اس کے بچوں کو انتہا کا چاہتی ہے، مگر وہ اس سے اس جیسی بے لوث محبت نہ نبھا پایا۔ وش، اب تم کیا کرو گی؟ خان کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی اپنی سی وی اس کی طرف بڑھائی۔ وش، یہ کیا؟ تم ڈاکٹر ہو تو پھر تم نے ٹیچنگ کیوں کی؟ یحییٰ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجبوری ہی کی تو بات ہے۔ جب تک وہاج تھا تب تک میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد کسی نے اجازت ہی نہیں دی، یا یوں کہا جائے کہ میری بھابھیوں کو مجھ پر یقین نہ تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں باہر آوارہ گردی کے لیے رکتی ہوں، رات کو شفٹ کی بجائے میں ہوٹلنگ کرتی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں یا تو ٹیچنگ کر لوں یا گھر بیٹھی رہوں، اور کھانے کے لیے کمانا تو ضروری تھا نا، تبھی ٹیچنگ ہی کر لی، کیونکہ گھر میں عزت کے لیے چھت تو تھی۔ مہر کی ایک ایک بات سنتے یحییٰ کا دل گہرائیوں میں ڈوبتا گیا۔ اتنا درد، اتنا صبر، اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی یہ لڑکی زندہ کیسے تھی؟ سچ کہتے ہیں کہ اگر سر پر ماں باپ نہ ہو تو دنیا رول کر رکھ دیتی ہے، اور یہی مہر کے ساتھ ہوا تھا۔ مہر، اگر تو تم یہ جاب اپنی خوشی کے لیے یہ شوق سے کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم یہ اس لیے کر رہی ہو کہ کسی پر بوجھ نہ بنو تو میں اس کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ یحییٰ کے فکرمندانہ انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جو اپنا پن وہ اپنے سگے بھائیوں سے چاہتی تھی آج اسے وہ یحییٰ دے رہا تھا۔ کیسی قسمت تھی اس کی جس میں اس کے اپنوں کا ساتھ ہی نہ تھا۔ فکر مت کرے لالا، میرا شوق ہے یہ، اور وہاج کی خواہش تھی جسے میں اب پورا کروں گی۔ اس کے پختہ ارادوں کو توڑنے کی سکت یحییٰ میں نہ تھی، تبھی اس نے خاموشی سے اجازت دے دی تاکہ مہر کو اس سے کوئی گلہ نہ رہے۔ اسی بہانے وہ داؤد کی تلخ یادوں سے بھی باہر نکلتی۔ داؤد جو ہی شکستہ قدموں اپنے کمرے میں آیا تو کمرے کا بدلہ ماحول دیکھ اس کے اعصاب چٹک گئے۔ کمرے میں نیم اندھیرا اور سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو نے اس کے انگ انگ میں آگ لگا دی تھی۔ اسے جاننے میں ذرا دیر نہ لگی تھی کہ یہ کس کی مکاری ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا تو نرم نرم خوبصورت ہاتھوں نے اس کے گرد گھیرا باندھا۔ کہاں جا رہے ہو داؤد؟ مجھے یقین ہے کہ اتنے دن کی انتھک محنت نے تمہیں تھکا دیا ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری قربت میں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یقین کرو تم مجھ سے مایوس نہیں ہوگے، میں تمہیں مہر سے بھی زیادہ چاہت دوں گی کہ تم اس رات کو بھلا نہیں پاؤ گے۔ حسینہ نے پیچھے سے ہی اس کے کان کے قریب منہ کرتے سرگوشیانہ لہجے میں انتہائی نیچ بات کی اور اس کے کان پر گرم سانسیں چھوڑی۔ وہ کسی بھی طریقے سے آج اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے اپنا بنانا اس کی ضد بن گئی تھی۔ داؤد کے اعصاب بوجھل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ حسینہ کے بازوؤں پر پھیرتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھوں پر لایا۔ آج مہر کے مائکے میں صف ماتم بچھی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہاں پھر سے سوگ کی لہر چھائی تھی۔ بڑی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا، جس کا بیٹا اسکول سے واپس آتے وقت سڑک کراس کرتے تیز رفتار گاڑی کا شکار ہو گیا تھا۔ انہیں دیکھ سبھی اس کے گھر میں ہوئی جوان موت کو رو رہے تھے۔ بڑے بھیا بھی بڑی مشکل سے دل میں اٹھتے درد کو دبا رہے تھے۔ بیٹے کی جوان موت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جوان بہن کو بوجھ کی طرح پالا گیا۔ ہمیں نہیں پتا یہ بھابیاں کیا سلوک کرتی رہیں اس بیچاری مہر کے ساتھ۔ بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہتی چلی گئی۔
صحیح کہہ رہی ہو تم، ہو نہ ہو یہ اسی کا صبر ان پر پڑا ہے۔ ایک بات دوسری کے بعد تیسری عورت بولتی چلی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی باری کس کے بچے کی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں اس کے برابر کی مجرم ہیں۔ ان سب کی باتیں تینوں بھابھیوں کے دل ہلا رہی تھیں۔ بڑے بھائی کو شدت سے اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ باقی بھائیوں کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا۔ بھابھیوں کو اب پچھتاوے کے ناگ ڈس رہے تھے۔ بڑی بھابھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ انہیں آج سمجھ آئی تھی کہ بچے بے شک اپنے ہو یا پرائے، ان کو کبھی دل دکھانے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ جب انہوں نے ایان کو لنگڑا کہا تھا تو مہر کو کیسا لگا تھا۔ اب تو ان کا اپنا بچہ ہی نہ تھا، دوسروں کے بچے تو پیارے لگنے ہی تھے۔ جب ان کے بچے کی لاشی کو لے جایا گیا تو ان کی آہو پکار عروج پر تھی۔ اب تو بس ان کی ایک ہی فریاد تھی کہ انہیں ایک بار ہی صحیح مہر سے ملوا دیا جائے، تاکہ وہ ایک بار مہر سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ بڑے بھیا نے کل مہر کے گھر جانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ سب ایک آخری بار مہر سے ملنا چاہتے تھے۔ مہر جب اپنی ویکینسی کے لیے پہنچی تو اس کی اتنی اچھی کارکردگی دیکھ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پہلا دن اس کا کافی تھکا دینے والا گزرا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگی تو ایک دم چکر آنے سے وہ نیچے گری تھی۔ نرس نے اسے فوراً اپنے ساتھی کی مدد سے اٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ داؤد نے اس کے نرم ہاتھوں سے پکڑتے حسینہ کو اپنے آگے کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ حسینہ اس وقت اپنی خوبصورتی پر نازاں تھی، جس نے داؤد کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ داؤد کا ایک ہاتھ حسینہ کی کمر سے سرکتا ہوا اوپر گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جسے سن کر حسینہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ داؤد کا ہاتھ سرکتا ہوا عین اس کی گردن پر آ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں حسینہ کی گردن جھلسا رہی تھی۔ وہ اس کے کان پر جھکا اور بڑے پیار سے سرگوشی کی۔ کوشش اچھی تھی، مگر میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہاری 2 ٹکے کی بازاری عورتوں والی حرکتوں سے مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ چیپ حرکتیں اپنے ان دوسرے عاشقوں کے لیے رکھو جو تمہاری یہ غلیظ جوانی دیکھ کر رال ٹپکائیں۔ میرے سے کوسوں دور رہو۔ اچانک ہی وہ اس کی گردن اپنی انگلیوں کی سخت فولادی گرفت میں لے کر غرایا تھا کہ حسینہ کا منہ اتنی تذلیل پر سرخ ہوا تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی اتنی وفا شعار بیوی چھوڑ کر تمہیں اپنے لیے چنوں گا؟ ہے کیا تم میں؟ اس نے حسینہ کے بالوں کو دبوچ کر کہا۔ وہ چیخ کر رو پڑی۔ چھوڑو داؤد پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ سارا مسکارا اس کے منہ پر بہہ کر اس کا منہ کالا کر گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ تم جیسی عورت کو پتا بھی ہے کہ درد ہوتا کیا ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میں اپنی بیوی سے دور ہوں، ورنہ آج وہ میرے پاس ہوتی۔ تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے مجھے اسے لڑائی کا دکھاوا کرنا پڑا تاکہ تم سے اپنی چیزیں واپس لے سکوں۔ حقیقت سن کر حسینہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ مطلب وہ اتنی دیر سے پاگل بنتی رہی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تو داؤد نے کہا لگایا، ایسا ہو چکا ہے حسینہ ڈیئر، جس جائیداد کو لینے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے وہ تو آگ میں جل کر خاک ہو گئی۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو یقیناً میرے سے دوبارہ سائن کرانے چاہے تھے، مگر ناکامی کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ داؤد نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے کہا، اب تم سب کچھ تو کھو چکی، مگر اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کا خطرناک حتی خوفناک لہجہ حسینہ کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ جیسے ہی خوف کے مارے پیچھے کھسکنے لگی، داؤد نے جنید کو آواز لگائی۔ اس کی آواز لگانے کی دیر تھی کہ جنید کچھ ہٹی کٹی عورتوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، جن کے ہاتھوں میں جدید طرز کے ہنٹرز تھے۔ داؤد کے ایک اشارے پر ان کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے تھے اور حسینہ پر برستے چلے گئے۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، رحم کرو مجھ پر۔ داؤد درد ہوتا ہے، روکو انہیں پلیز۔ حسینہ کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شاید میں تم پر اس حد تک ظلم نہ کرتا، مگر تم نے میرے بیوی بچوں کی جان لینی چاہی، جس کے لیے تم اپنی جان بھی دے دو تب بھی کم ہے۔ داؤد اپنا کوٹ جھٹکتا اسے دیکھ زہر خند لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حسینہ کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مہروش کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسٹریچر پر پایا۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی دیکھ وہ الجھن سے اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر نرس بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ ڈاکٹر، آپ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی آپ کو مس شیلا نے چیک اپ کیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو ہوش آئے تو ان کے کیبن میں آ جائیے گا۔ نرس کی بات پر اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔
اسے لگا کہ صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے چکر آ گئی ہیں۔ اس نے ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کیا اور فوراً ڈاکٹر شیلا کے کیبن میں گئی۔ ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، تبھی اس کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یحییٰ پریشان ہو رہا تھا۔ آئیے مس مہروش، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی میں۔ جیسے ہی وہ اندر آئی ڈاکٹر سیدھی ہوئی۔ خیریت ڈاکٹر شیلا، کیا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان سے اچھی الیکس لیک ہو گئی تھی۔ مہر، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یوں بے ہوش ہو جانا؟ ڈاکٹر شیلا نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کچھ خاص نہیں ڈاکٹر، میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کمزوری ہو گئی ہو، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ آئی ایم شاکڈ مس مہروش، آپ خود ایک ڈاکٹر ہو کر اپنی حالت سے انجان کیسے رہ سکتی ہیں؟ شیلا کے حیرت کا اظہار کرنے پر وہ چونک کر ان کا منہ تکنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں شیلا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا تو ڈاکٹر شیلا نے افسوس سے گہرا سانس بھرا۔ مس مہروش، ہوش کے ناخن لیں۔ یو آر 2 months pregnant and you don't know how innocent you are۔ ان کے الفاظ تھے یا دھچکا جو مہر کو لگا تھا۔ آر یو شور ڈاکٹر؟ مہر کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ شادی کے اتنی دیر بعد اللہ کا یہ تحفہ عطا ہوا اسے کہ اس کے احساسات تنگ تھے، اور وہ بھی کب، جب اس کا شوہر یہاں تھا ہی نہیں اس کے پاس، جو اس کے اتنے حسین لمحے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ مہر، آر یو آل رائٹ؟ آئی ایم 100% شور۔ یہ لو، خود رپورٹس چیک کر لو۔ اس نے ڈاکٹر شیلا کے ہاتھ سے فوراً رپورٹس پکڑی اور پڑھی، جہاں حقیقت صاف الفاظ میں جگمگا رہی تھی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے شکستہ قدموں سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دل اتنی خوشی کے باوجود بھی خالی پڑ چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے اپنے نہیں تھے، مگر اب اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، بلکہ اپنے بچے کے لیے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا۔ مہروش کے جانے کے بعد داؤد کی دنیا تو جیسے ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ بچوں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، جبکہ وہ تنہا مارا مارا پھرتا تھا۔ آج بھی وہ مہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہا تھا جب مہر کے گھر والے اندر آ پہنچے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ لوگ یہاں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ہم مہر سے ملنے آئے ہیں، بڑے بھیا نے آگے ہوتے کہا تو داؤد کو چپی لگ گئی تھی۔ اس نے ان سب کو اندر بٹھایا۔ خدارا مہر کو بلا دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مہر کو بلا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج اپنے مفاد کی وجہ سے اپنا بچہ کھو دیا، مجھے ضرور اس کی ہائے لگی ہے، بڑی بھابھی نے روتے ہوئے کہا تو داؤد دنگ رہ گیا۔ مکافات آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا اس کا بھی مکافات لکھا جا چکا تھا؟ اس نے بھی تو مہر کا دل دکھایا تھا، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اس کا دل گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ کہاں ہے مہر؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ بڑے بھیا نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ مہر یہاں نہیں ہے، داؤد نے اپنا گلا صاف کرتے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے مہر؟ کہیں گئی ہے؟ انہوں نے یہاں وہاں دیکھتے پوچھا۔ اور تم لوگوں نے گھر بھی بدل لیا، ہمیں ڈھونڈنے میں وقت لگا، چھوٹے بھیا نے کہا۔ نہیں، مہر یہاں نہیں، بلکہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ کہاں؟ پتہ نہیں، میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے پریشانی سے ماتھا مسلتے کہا۔ کیا؟ تینوں بھائی غصے سے کہتے کھڑے ہوئے تھے۔ جی، اس نے پشیمانی سے کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو داؤد؟ وہ تو تمہارے ساتھ بہت خوش تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ بتاؤ، کہاں ہے ہماری بہن؟ بڑے بھائی نے غصے سے اس کا کالر جکڑتے کہا۔ یہ مت بھولیں کہ وہ آپ سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکی تھی، اس لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ اگر وہ میرے یہاں خوش نہیں تھی تو جنت میں اسے آپ نے بھی نہیں رکھا تھا۔ داؤد نے رکھ کر ان پر طنز کیا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئے اور اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ کہہ تو وہ سچ ہی رہا تھا۔ خدارا ہماری بہن کو ڈھونڈو داؤد، اس کا ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہ دنیا بہت خراب ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ چھوٹے بھائی پریشانی سے بولے تو اس نے فوراً اللہ نہ کرے کہا۔ اس نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ حمزہ کے گھر بھی۔ نہ ہی رمشا کو پتا تھا اور نہ ہی حمزہ کو، پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ 4 ماہ بیت چکے تھے۔ داؤد پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور ظالم مزاج ہو چکا تھا، ہر کوئی اسے بات کرتے ڈرتا تھا۔ اب جب بھی وہ اپنے گھر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے، بچے خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھ جاتے۔ ان کا برتاؤ داؤد کے ساتھ سرد ہو چکا تھا، بہت دور ہو چکے تھے وہ داؤد سے، اور داؤد کو اب مہر کی بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتی تھی
بچوں کو وقت دو ورنہ وہ تمہارے بغیر جینا سیکھ جائیں گے۔ اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ مہر ایان کی تصاویر دیکھ کر ان کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ جب زمارے اندر داخل ہوا، او خوچا تم کیوں روتا ہے؟ اگر اتنا ہی یاد کرتا ہے ان کو تو ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس نے مہر کے آنسو صاف کرتے کہا تو وہ نام آنکھوں سے مسکرا دی۔ ان مہینوں میں زمارے اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کرتا تھا وہ۔ کیا کروں، مجبوری ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کی ان سے مل لیتی، مہر نے اداسی سے کہا۔ تو دیر کس بات کا ہے، اب بات کر لو، فون تو ہے نا تمہارے پاس، چلو جلدی کرو، زمارے نے اسے معصومانہ مشورہ دیتے کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ پگلے تم نہیں سمجھو گے، وہ اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہتی اٹھی۔ جب باہر سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، گلمینے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جبکہ زمارے اس کے فون کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بات نہیں کر سکتی ماڑا، پر ام تو کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی ہماری زندگی سے؟ تمہاری وجہ سے ہمارا منگ ہم سے چھن گیا، ہمارے ہوتے ہوئے خان نے تم سے شادی رچایا۔ بتا مجھے ایسا کیا جادو کیا تم نے ہمارے خان پر جو اسے ہماری محبت نہیں دکھتا؟ یحییٰ کی خالہ زاد گلمینے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خاموشی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ 2 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی ساس کو بھی وہ پسند نہ تھی، مگر وہ صرف یحییٰ کی وجہ سے خاموش تھی۔ لیکن جب بھی ان کی بھانجی گلمینے کو کچھ کہتی، وہ منہ بند کیے بس دلچسپی سے تماشا دیکھتی رہتی۔ ایک ہی تو تم نے بچہ دیا خان کو، اور وہ بھی بیمار، جس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو آج ہے کل نہیں، وہ پھنکاری تھی۔ ایسا مت بولو ہمارے بیٹے کے لیے، گلمینے تڑپ اٹھی زمارے کے نام پر۔ کیوں نہ بولے ہم، بتاؤ ہمیں، ہم تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارا بچہ مر جائے تاکہ خان تم سے اکتا جائے اور مجھ سے شادی کر لے۔ دیکھنا زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گا تمہارا وہ زمارے اس دنیا میں، اور نہ ہی تم اس گھر میں۔ اس نے اپنی کالی زبان کا زہر اگلتے ہوئے گلمینے کے بال کھینچتے ہوئے کہا تو اس بد دعا پر گلمینے بلک بلک کر رو پڑی۔ مہر جیسے ہی باہر آئی، اس لڑکی کی بات اور اس سے گلمینے پر تشدد کرتے دیکھا تو مہر کا اس کھلی بدتمیزی پر دماغ گھوم گیا، اور اس نے لمحے میں وہاں پہنچتے اس کو اپنی طرف گھما کر رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ اس لڑکی کا گال کے ساتھ ساتھ دماغ تک سنسنا اٹھا۔ تمیز ہے تم میں لڑکی یا نہیں؟ تم ایسے کیسے کسی کو منہ بھر بھر کر بددعائیں دے سکتی ہو؟ کیا ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ بجائے اپنے گھر کہیں اور بسانے کے کسی کی اچھی بسی ہوئی زندگی اجاڑ رہی ہو تم۔ تف ہے تم پر۔ مہر کے دھاڑنے پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پہلا تھپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر، جسے یاد کرتے ہی اسے غصہ آیا تھا۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمیں تھپڑ مارنے کا؟ وہ تنفن کرتی اس کے قریب آتی بولی، ارادہ مہر کے بال پکڑنے کا تھا۔ ایسے اس نے بڑے مزے سے ایک اور تھپڑ دے مارا تھا اس لڑکی کے منہ پر، جس کی 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ تم؟ اس نے غصے سے کچھ بولنا چاہا۔ ہاں میں؟ بولو اب کیا کرو گی؟ مجھے بھی اس کی طرح ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گی؟ یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ ہاتھ توڑ کر تمہیں ایک ہاتھ سے محروم نہ کر دیا تو پھر کہنا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری زمارے کو وہ سب کہنے کی؟ اور اگر آئندہ میں نے تمہیں یہاں گلمینے کے قریب پھٹکتے بھی دیکھا تو تمہیں یہاں سے گم کرنے میں تاخیر نہیں کروں گی میں، مہر نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی یحییٰ اور اس لڑکی کا بھائی یعنی یحییٰ کا کزن اندر آئے تو اس لڑکی نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ لالے لالے، اس لڑکی نے ہم پہ ہاتھ اٹھایا، تمہاری بہن پر، اسے زندہ مت چھوڑنا، اس لڑکی نے اپنے بھائی بہادر خان سے کہا تو اس کا بھائی غصے سے اپنی بہن کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا اور پھر تنفن کرتا مہر کی طرف گیا جس کی بیک سائڈ تھی اس کی طرف۔ اے لڑکی، ہمارے گھر کی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا انجام جانتی ہو؟ اس نے مہر کے پاس جاتے غرا کر کہا تو مہر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور غصے سے پلٹی کہ بہادر خان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم؟ ریان اور ایان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد وہ دبلے پتلے ہو کر رہ گئے تھے، نہ کھانے کی ہوش تھی اور نہ ہی پینے کی۔ ہلکے ان کی آنکھوں کے گرد ان کے دیر تک جاگنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ روز بوا سے پوچھتے کہ مہر کب آئے گی، مگر بوا کے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ وہ دیتی۔ بوا، مما آئیں گی کیا؟ انہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ ایان نے اداس لہجے میں کہا تو بوا کا دل کٹ کر رہ گیا۔
ایان نے مہر کے جانے کا سب سے زیادہ اثر لیا تھا۔ اب بھی وہ بخار سے تپ رہا تھا جبکہ رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ماما جلد مل جائیں گی ایان، بس تم اللہ سے دعا کرو، ریان جو خود بھی غمزدہ تھا اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے جب ان کا ٹیب بلنک ہونے لگا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھلا اتنی رات کو ان نون نمبر کس کا تھا؟ ریان نے ویڈیو کال اٹینڈ کی تو سامنے 5 ماہ پہلے والے بچے سے ملاقات یاد آئی۔ تمہیں ہمارا نمبر کہاں سے ملا؟ ریان نے حیرت سے پوچھا جبکہ ایان بھی سر گھسا کر ٹیب میں دیکھنے لگا۔ وہ چھوڑو، تم بتاؤ تم لوگ کیسے ہو؟ زمارے کے مزے سے پوچھنے پر ایان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو؟ وہ دونوں اکٹھے بولے تو زمارے ہنس دیا۔ اب تم سب سے زیادہ مزے میں ہے۔ مطلب؟ دونوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ او ماڑا دیکھو، کیا تمہاری ماما گھر سے غائب ہو کر کہاں چلا گیا ہے؟ زمارے نے مزے سے کہا تو دونوں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں مگر تمہیں کیسے پتا؟ ریان نے مشکوک لہجے میں کہا۔ ہم کو ہی تو سب پتا ہے، تم صاف لفظوں میں بتاؤ گے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ریان اسے گھرک کر بولا تو زمارے منہ بسور کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ ہم جانتا ہے تمہاری ماما کدھر ہے، اس نے سسپینس سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ دونوں حیرت سے چیخے۔ کیا؟ دونوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ یہی ہے نا تمہاری ماما؟ زمارے نے ان کو اپنی اور مہر کی تصویر دکھاتے کہا تو وہ دونوں بے تابی سے کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں ہے ہماری ماما؟ دونوں ایک ساتھ چیخے۔ جہاں بہادر خان مہر وش کو وہاں دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، ویسا ہی شوق مہر کو بھی لگا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ہاؤس جاب کے دوران ایک پیشنٹ کو وہاں لایا گیا تھا جس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا، مگر اس شخص کی دہشت نے سب کو منہ بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور سونے پہ سہاگا وہ علاج کے لیے کسی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ جب مہر وش وہاں پہنچی تو ایک بندے کو یوں کھلے عام غنڈہ گردی کرتے دیکھ اس کا ازلی غصہ اود کر آیا تھا۔ یہ یہاں اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے آپ نے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ ایک ہاسپٹل ہے اور یہاں اور بھی مریض علاج کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے رش لگ چکا ہے، برائے مہربانی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں یا یہ غنڈہ گردی باہر سڑک پر جا کر کیجیے، اس نے اندیکھے انداز میں کہا تو بہادر خان اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ جہاں کسی ڈاکٹر کی اسے ایسے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہاں ایک عام سے نئی ڈاکٹر اسے کھری کھری سنا رہی تھی۔ بہادر خان اور اس کے ساتھ آئے بندے حیرت سے اپنے مالک کو دیکھ رہے تھے جو چپ چاپ اس لڑکی کی اتنی باتیں سنے جا رہا تھا، ورنہ جو آج تک بہادر کے سامنے بولا تھا وہ اگلے ہی منٹ زمین پر خاک کی طرح ملا دیا جاتا تھا۔ ہمارا علاج بھی تم ہی کرے گا اور ہمارے بازو سے گولی بھی تم ہی نکالے گا۔ وہ نہ صرف اس کی بات مان کر خاموشی سے سائڈ پر ہو گیا تھا بلکہ اپنے علاج کا بھی اسی سے کہنے لگا تھا۔ دیکھیے مسٹر، میرا نہیں خیال کہ میں آپ کا علاج اس طرح سے کر پاؤں گی جس طرح سے میرے سینئر ڈاکٹر کرتے ہیں۔ میں ابھی یہاں نہیں ہوں، مہروش نے اس ٹیڑھی کھوپڑی کو سمجھانا چاہا۔ ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم علاج کرائے گا تو تم سے، ورنہ یہاں کسی کا علاج نہیں ہونے دے گا۔ اس انسان کو اپنی ضد پر اڑا دیکھ کر ڈاکٹر نے مہروش کو اپنے ساتھ آنے کی منت کی تھی۔ ڈاکٹر کے اصرار کرنے پر مہروش پورے آپریشن کے دوران ان کے ساتھ وہاں موجود رہی، جبکہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو مہروش وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے اسے لاکھ ڈھونڈنا چاہا مگر مہروش وہاں اسے نہیں ملی۔ وہ کافی دن تک اسی ہسپتال میں آتا رہا مگر وہاں سننے کو ملا کہ اس نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے، جو بہادر خان کے دل میں پھوٹتی محبت کی کومپل کو کچل گیا تھا، اور اب اسے یہاں دیکھ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی یہ سمجھ آنا چاہیے تھا کہ یہ سرپھڑی لڑکی تمہاری بہن ہے، جیسا بھائی ویسی بہن۔ اپنی بہن کو سمجھا دینا، اگر آئندہ اس نے گلمینے کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں کو باز نہیں رکھوں گی۔ اپنے طریقے سے سمجھا لو اسے، ورنہ اگر میں سمجھانے پر آئی تو اسے میرا طریقہ خاصا پسند نہیں آئے گا۔ مہروش ایک ایک لفظ پر زور دیتی کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بہادر خان پیچھے مسکراتا رہ گیا۔ لالا، اس لڑکی نے تمہاری بہن کو مارا اور تم اسے یوں جاتا دیکھتے رہے، اسے کچھ کہا بھی نہیں، زرین نے تنفن کرتے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ آئندہ ہم تمہیں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا نہ دیکھے، ورنہ اس کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ آج صبح مہروش جلدی ہاسپٹل آ گئی تھی۔ صبح سے دوپہر تک کام کرنے کے بعد اسے اپنے جسم میں شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔
اس لیے وہ کیفے میں کچھ کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بسکٹ کھا ہی رہی تھی کہ ایک نرس بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی چلیے، ایک حاملہ خاتون آئی ہیں، ان کے پیر میں گرنے کی وجہ سے موچ آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیر سوجن کا شکار ہو چکا ہے اور وہ کسی سے دوائی بھی نہیں لگوا رہی، بہت چلا رہی ہیں اور نہ ہی کسی کو قریب آنے دے رہی ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس کی بات سنتے مہروش جلدی سے اپنے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالتے اس کے ساتھ گئی تھی۔ میرے پاس مت آنا، مجھے درد ہو رہا ہے، حمزہ کچھ کرو میرا پاؤں، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ جب مہروش اندر داخل ہوئی اور اس کی آواز سنی، وہ جہاں تھی وہیں اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر کے روپ میں مہروش کو اپنے سامنے دیکھ کر رمشا اپنا ہر دکھ درد بھول کر ایک جگہ ساکن ہو گئی اور مہروش کو دیکھنے لگ گئی۔ مہر، تم ٹھیک ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ یقین تو اسے یہاں دیکھ حمزہ کو بھی ہوا تھا۔ مہروش بغیر کچھ کہے آگے آئی تھی اور اس کے پاؤں کا معائنہ کیا اور اسے مرہم لگا دی تھی، جبکہ اس عمل کے دوران رمشا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو بہانا تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ آخر مہر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، اس وقت میں وہ کہاں رہی تھی۔ اسے سب سوالوں کے جواب چاہیے تھے، جن کے جواب صرف مہر ہی دے سکتی تھی، جو منہ پر چپ کا تالا لگائے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر کچھ کہتی، اس کا فون بلنک ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، گلمینے کی روتی ہوئی آواز اور اس کی کہی ہوئی بات نے مہروش کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ محرم جلدی گھر آ جاؤ، سمارے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سانس نہیں لے رہا، اس کی دھڑکن نہیں چل رہی، وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہا، میں کیا کروں مجھے بتاؤ، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ سمارے، جبکہ مہروش کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے تھے۔ گلمینے، بہادر کے ساتھ اسے فوراً ہسپتال لے آؤ، سمارے کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس کسی طرح اسے یہاں لے آؤ۔ گلمینے، تم مجھے سن رہی ہو نا، جلدی کرو، وہ چیختے ہوئے بولی، اور یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی اور باہر کی طرف بھاگی تاکہ آپریشن کی تیاری کر سکے۔ پیچھے ہی حمزہ بھی گیا تھا رمشا کے کہنے پر، کیونکہ وہ اس وقت مہروش سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ باقی باتیں وہ اس سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ابھی نہ وقت ایسا تھا اور نہ ماحول۔ سمارے کو فوری طور پر ہسپتال لایا گیا تھا۔ میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا وش؟ یحییٰ نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ آپ فکر مت کریں لالا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، وہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ میم، آپ آگے نہیں جا سکتی، نرس نے اس کے آگے آتے ہوئے اسے روکا۔ کیا مطلب نہیں جا سکتی؟ ہٹیے راستے سے، کیا آپ دیکھ نہیں رہی کہ بچے کی حالت کتنی کریٹیکل ہے؟ مہروش نے نرس کو گھرکتے ہوئے کہا۔ نہیں میم، آپ نہیں جا سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے، انہوں نے ابھی تک آپریشن فیس نہیں بھری اور ڈاکٹر بھی اس کا آپریشن تب تک نہیں کر سکتے جب تک یہ پیسے نہیں بھرتے۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس حالت میں آپ ایسی باتیں سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ جیسے ہی مہروش اسے ہٹانے آگے بڑھی، یحییٰ نے اسے پکڑا۔ وش، میں پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم ڈاکٹر سے بات کرو۔ یحییٰ نے شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بہنے سے روکا۔ کتنا بے بس باپ تھا وہ، جو چاہ کر بھی اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ساتھ فش کا بھی خیال کرنا تھا، جس کا خود کا 8واں ماہ چل رہا تھا اور وہ خود کی حالت کی پرواہ کیے بغیر زمارے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر، یہ نرس کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ میری پے میں سے کاٹ لیجئے، مگر خدارا اس بچے کو یوں بے حال نہ چھوڑے، مہروش نے نم آنکھوں سے کہا۔ مہر، اول تو یہ رول کے خلاف ہے، دوسرا ابھی آپ کی اتنی پے نہیں کہ آپ 5 لاکھ ادا کر پائیں، اور تیسری اور سب سے اہم بات، اس وقت ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ کے لیے ہارٹ موجود نہیں ہے، وہ ساتھ والے علاقے میں ہے، اور جیسی بچے کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ سروائیو کر پائے۔ ڈاکٹر کے شفاق الفاظوں نے وہاں کھڑے ہر شخص کا دل دہلا دیا تھا۔ ڈاکٹر، آپ مجھے وہاں کا پتہ دیں، میں خود لے کر آؤں گی ہارٹ، مگر آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ پھر آپ اس کا علاج کریں گے، مہروش نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش، ڈاکٹر کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ بہادر خان کو وہاں چھوڑے یحییٰ کے ساتھ اس جگہ کو جانے کو نکلی تھی جہاں ان کا ہارٹ تھا۔ وہ جگہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ لوگ وقت پر وہاں پہنچ بھی پاتے یا نہیں۔ یار کہاں ہے یہ حسینہ، اور اس نے اتنی سنسان جگہ کیوں بلایا ہمیں؟ شمس نے اس سنسان سے کھنڈر نما کارخانے میں داخل ہوتے ناک بو چڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے جالا صاف کرتے رحمہ سے کہا۔
جو خود ناک پر ہاتھ رکھے بدبو برداشت کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کیا کہنے بلایا ہے اس نے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، بس اس نے یہ کہا کہ مہر کے بارے میں کچھ ضروری بتانا ہے جو فائدہ مند ہو۔ اس نے ناک چڑھاتے کہا، کیا پتا جائیداد کی خوشخبری دینی ہو۔ شمس نے خوشی سے ہاتھ ملتے کہا، اور کیا پتا تم دونوں کا عبرتناک انجام ہونا ہو۔ داؤد کی آواز پر وہ ایسے شوق سے پلٹے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم؟ دونوں کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا، ہاں میں، تمہاری موت۔